بات آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا دین کی طرف آپ انکلائنڈ ہوں، کچھ تھوڑی سی سمجھ آئے لائف کی. تو یہی ہمارا مقصد ہے، کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں اور کامیاب زندگی کا فارمولہ کیا، اس کے اوپر آج ہمارا بیان ہوگا انشاءاللہ. توجہ سے سنیے گا، ایک سے دوسری بات جو ہوگی وہ آپس میں لنکڈ اپ ہوگی. تو اگر آپ ایک بات مس کر دیں گے تو ضرور پھر ظاہر ہے آگے بھی آپ کا جو ہے وہ سمجھ آنے میں مشکل ہوگی. تو انسان کو جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا تھا، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں انسان کو بنانے کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اب پرابلم یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو سب سے پہلے سوال کیا فرشتوں نے. فرشتوں نے کہا کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ تو بڑی فسادی مخلوق ہوگی، اور اس نے تو فساد پیدا کرنا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر شیطان کی باری آئی، شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو کیونکہ ایک سپیریئر چیز ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اس کے دل میں اصل میں آیا حسد اور تکبر، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ اپنا جو مقام تھا، جو وہ بادشاہی اس کو ملی ہوئی تھی، تمام جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس سے وہ اس کو کھونا پڑا، محروم ہونا پڑا. اب وہاں سے جو ہے دشمنی کا آغاز ہو گیا. دشمنی شروع ہو گئی انسان کی اور شیطان کی. شیطان ہم کرتے رہتے ہیں، شیطان بیسکلی ایک جن ہے، قرین قبیلہ. قرآن کریم میں سورہ کاف میں آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک جن ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اب اس کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس کے پاس آ گئی کہ جو مخلوق تھی حسد کے بنا پہ اس نے کہا کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اس کو مہلت مل گئی. اب یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ایک جن کے قبیلے کا بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی ٹریول کرتا ہے. بیک سائڈ پہ یہ بیٹھا ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ ہمارے فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، اور یہ بیک سائڈ پہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے اس کا بھی سفر شروع ہوتا ہے. اب اس کا مقصد صرف قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عبادات سے اس نے متنفر کرنا ہوتا ہے، ہمیں ہٹانا ہوتا ہے. یہ ہمیں ذکر اور نماز سے روکے گا، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے گا تو اس کو بڑی تسلی ہوگی کہ اس نے اپنا عمل ضائع کر دینا ہے. اور ہم کرتے کیا ہیں، ہم اپنے عمل اگر جمع بھی کر لیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ یہ جن ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر ہم دشمنی باہر تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا، ہمیں وہ کہہ دیا، لیکن اصل میں ہمارے دل میں جو بدگمانی کا بیج بوتا ہے وہ یہ جن بوتا ہے. تو سب سے پہلا ہمارا دشمن جس کو ہم نے کیٹر کرنا تھا، لیکن بڑی مطلب یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس نے ہمیں کنٹرول کر لیا. تو ہر انسان جو ہے وہ ابھی اپنے جن کے تابع چل رہا ہے. پھر دوسرے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا جو ہے دشمن وہ نفس ہے. نفس کو اللہ کریم جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ جی نفس کو میں نے ٹھیک پیدا کیا، اچھائی اور برائی کی اس کو تمیز سکھائی، اور اس کو جو ہے وہ پرہیزگاری سکھائی. لیکن نفس ہمیں کیا مجبور کرتا ہے؟ بد پرہیزی پہ مجبور کرتا ہے. تو یہ دو دشمن جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے ایک دفعہ اپنے شیطان کو اپنے آگے حاضر کیا، قرین کو، تو ان کی جو ہے وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے اعمال نے بوڑھا کر دیا. تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو ہم اپنے شیطان کو پال پوس کے جوان کر لیں، ہٹا کٹا کر لیں کہ یہ ہمیں اپنے ٹریک پہ لے جائے، یا ہم اس کو کمزور کر کے اس کے اوپر فاتح کے طور پہ کریں اور اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جین ہے تو شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشرک ہے اور آپ کو شرک پہ اکسائے گا. آج ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اپنی جو ہے یہ بت، یہ جو ہمارا اسٹیچو ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کو اچھا ہم نے کھلانا ہے، اس کو کپڑا اچھا دینا ہے، اس کو ہم نے رہائش اچھی دینی ہے. ہماری ٹوٹل کی ٹوٹل جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف ہماری ذات کے اوپر ہے. انسان جو ہے بیسکلی 3 جسموں کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. سب سے پہلے تو اس کا یہ مٹی کا جسم ہے، اس کے بعد ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے، اور نور کے اندر جو ہے یعنی کہ روح کے اندر ایک اور جسم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روشنی کا جسم ہے. انسان جب روشنی کے جسم تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ معرفت الہی کو حاصل کر لیتا ہے. تو دوسرا جو نفس ہے، نفس کے بارے میں حضرت باجدید بستامی نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے نفس کو اپنے آگے حاضر کیا تو اس کا وجود ایک چھپکلی جیسا تھا.
اب وہ چھپکلی جو تھی پوری مردہ تھی، لیکن اس کے جو سر تھا اس میں ابھی بھی جان باقی تھی منہ میں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس میں تمہارے اندر ابھی تک جان کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب لوگ آپ کو آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے جسم میں ایک ہلکا سا کرنٹ پیدا ہوتا ہے، تو اس کرنٹ کی وجہ سے اصل میں زندہ ہوں ابھی تک. اور ہم اپنا دیکھیں تو ہمارا فوکس ہی ٹوٹل یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اچھے لگ جائیں. ٹاپ کی ہماری جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، سب سے ٹاپ کی انڈسٹری ہے، وہ ہماری شکل کے اوپر فوکس کیا ہوا اس نے، اور ہمارا دھیان بھی ہماری شکل کی طرف اس نے کر دیا کہ شکل اچھی لگنی چاہیے. پھر دوسرے نمبر پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری آ جاتی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ہمیں اچھا لباس دینے کے پیچھے لگ گئی اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے. پھر آٹو موبائل انڈسٹری ہے، وہ ہمیں اچھی سے اچھی گاڑی دینے کے اوپر اس نے لگا دیا. پھر کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. 4 ٹاپ کی انڈسٹریز ہیں جنہوں نے ٹوٹل آپ کا جو ہے روح سے آپ کا تعلق توڑا اور آپ کا جو ہے وہ فوکس کر دیا آپ کے جسم کے ساتھ. تو روح سے ہمارا تعلق اسی دن ٹوٹ گیا جس دن شیشہ وجود میں آیا اور ہم نے اپنی شکل دیکھی اور ہم اس کے اوپر لگ گئے کہ ہم نے اس کو اچھے سے اچھا بنانا ہے. اور روح سے ہماری پہلی دفعہ ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب یہ جسم چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جسم چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہ یہ آپ کیا چیز نکل کے گئی ہے. تو پہلی ملاقات روح کے ساتھ اس ٹائم پہ ہوتی ہے. اپنے جسموں پہ ہم اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ایک عام معمولی سے معمولی شخص بھی جس کی شاید 40 سال عمر ہو اور اس کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک ہو، تو اس نے بھی اپنے جسم کے اوپر صرف 2 چیزوں کی میں بات کروں گی، خوراک اور تعلیم، 1.5 لاکھ روپیہ لگایا ہوتا ہے. اور یہی جو ہے وہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا کرتے کرتے ہم 1.5 کروڑ تک ان دونوں چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ 1.5 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ تک کی کہانی صرف 2 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے جب انسان قبر کے اندر اترتا ہے. سب سے پہلے جو ختم ہونے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے انسان کی ناک. اس کے بعد ٹوٹل باڈی جو ہے وہ 2 مہینے میں ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اعمال تھے اور وہ ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم ہمیں انسان کی 4 کیٹیگریز بتاتا ہے. پہلی کیٹیگری مشرک، پھر منافق، مسلمان اور مومن. مشرک وہ ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ گو نہ ہو اس کو مشرک کہتے ہیں. تو جو کلمہ پڑھ لے اور احکام کی پابندی نہ کرے، جیسے کہ اللہ کریم نے جو ہے حکم دیا ہوا ہے نماز کا، نماز نہ پڑھے تو اس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یعنی کہ نافرمان. اور حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ منافق ہے، یعنی کہ وہ کانٹریکٹ تو سائن کر کے آ گیا. پہلے تو جب روحوں سے سارے وعدہ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے امانت جو ہے وہ سب روحوں کو پیش کی، تو روح نے جو ہے وہ آگے بڑھ کے امانت اٹھا لی، حالانکہ کسی اور نے امانت نہیں اٹھائی. امانت کیا تھی؟ احکامات کی پابندی کو امانت کہا گیا. اب وہاں سے تو امانت اٹھا کے ہر روح آ گئی، لیکن یہاں آتے ہی ڈی ٹریک ہو گئی. اور ڈی ٹریک کس نے کیا؟ ہمارے 2 دشمنوں نے ہمیں کیا. تو ہم جو ہے ان کی انگلی پکڑ کے چلتے رہتے ہیں اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے ایک تو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دے رہی اور اگر کوئی غلطی سے آ جائے تو ہمارے اعمال ضائع کروا رہی ہیں. تیسری کیٹیگری مسلمان ہے، جو احکامات کی پابندی کر رہا ہے لیکن سنبھال نہیں رہا. سنبھال یہ رہا ہے کہ ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں اسی ٹائم پہ شیطان ہمیں اتنا ورگلاتا ہے اور اس کا اٹیک اتنا ہیوی آتا ہے ہمارے پہ کہ ہم کوئی غیبت کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہے مومن کی. مومن جو ہے وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. 2 ٹائم پہ جو ہے وہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک فجر کے ٹائم اور ایک عصر کے ٹائم. یعنی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی 2 ٹائم پہ چینج ہوتی ہے. تو جب فجر کے ٹائم جاتے ہیں تو ہمیں اور کرنا کیا ہے؟ مومن کرتا کیا ہے؟ مومن صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اعمال کو ایک تو ادائیگی اس کی بر وقت کرتا ہے، پھر دوسرا اس کو سنبھالتا ہے. سنبھالتا یہ ہے اس طرح سے کہ ہم نے 2 ٹائم پہ بس اپنی جو ہے وہ کیتھارسس کرنا ہے کہ آج اگر ہمارے فرشتے ہماری رپورٹ کارڈ لے کے اوپر جا رہے ہیں تو ہمارے پاس گناہ کا پلڑا بھاری جا رہا ہے کہ ثواب کا پلڑا بھاری جا رہا ہے. یہ ہلکا سا کیتھارسس ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کو کہتے ہیں تزکیہ. قرآن کریم میں آتا ہے قد افلح من تزکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ جو ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے. تزکیہ میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے لسانی ذکر اور ایک ہے ذکر خفی. لسانی ذکر میں قرآن کریم میں درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے، ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اور تیسرا استغفار کثرت سے کرنے کا حکم ہے. تو یہ جتنا آپ زیادہ کریں گے، دیکھیں زبان ایک واحد انسان کے جسم کا حصہ ہے جو تھکتا نہیں ہے. آپ اور اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ڈیولپ کیا ہے کہ آپ اس سے ذکر سے تر رکھیں
تو یہ آپ پورے دن بھی اگر آپ ذکر کرتے رہے تو یہ تھکے گا نہیں. لیکن اگر آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لائف کے اندر بہتری نہیں آ رہی تو یقیناً آپ وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ضائع کر رہے ہیں. بدترین سخی کی مثال یہ ہے کہ وہ ٹوٹل اپنے اعمال اس کی جھولی میں ڈال دے جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم میں سے میجورٹی یہ کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو اپنے ٹوٹل کے ٹوٹل اعمال اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں جس سے اندر سے وہ تھوڑی سی اس کی گرجز ہوتی ہیں یا جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا ہے. تو غیبت آپ کے ٹوٹل اعمال لے جاتی ہے. تو تزکیہ آپ کو جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ آپ نے قائم کیسے رہنا، سنبھالنا کیسے ہے. شیطان کی ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 950 سال تبلیغ کی، اور جب کشتی میں سوار ہونے کا وقت آیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ بھئی اب جو ہے وہ تو صرف 72 لوگ آئے ان کی بات پہ، تو تھوڑے سے مخمون تھے تو ان کے سامنے سے شیطان کا گزر ہوا تو انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا مجھے بتا کہ تو کیسے کرتا ہے ڈیٹریک انسان کو. تو اس نے کہا کہ ٹوٹل 5 چیزیں، اور میں 2 تو بتا دوں گا، 3 میں نہیں بتاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو 2 ہے نا امپورٹنٹ وہی والی بتا، تو 3 رہنے دے. تو اس نے کہا کہ ایک ہے ہرس، جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالی اور ان کو میں نے جنت سے ان کا یہ زمین کے اوپر پھر وہ آ گئے. اور دوسری چیز جو ہے وہ حسد، جو میں نے انسان سے کی، اور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، بڑی میری حکومت تھی فرشتوں کے اوپر، لیکن اب میں کیا ہوں، ایک ملعون ہوں، میری حیثیت ایک ملعون سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں انسان کو اندر ڈالتا ہوں اور اس کو اس کے ٹریک سے ہٹا دیتا ہوں. تو باقی 3 کے اوپر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جناب باقی جو 3 ہیں، ایک تو اس نے رکھا ہوا ہے دنیاوی چیز کی محبت. انسان کو سب سے پہلے وہ کسی نہ کسی چیز کی محبت میں انوالو کر دیتا ہے. وہ محبت مال کی بھی محبت ہو سکتی ہے، اولاد کی محبت ہو سکتی ہے، پیرنٹس کی محبت ہو سکتی ہے، اور ہمارے دلوں میں کوئی نہ کوئی محبت جو ہے وہ اتنی سپیریئر ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسرے اس نے جو چیز اپنی خصلت کے بت ہے اس کے، اور یہ خصلت جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کے اعمال کا جو ہے وہ پھر خالی ہو جاتا ہے اس کا پلڑا. دوسری چیز جو ہے وہ غصہ ہے. غصہ ایک ایسی حرام چیز ہے جو جیسے شراب اور جوئے کی طرح ہی حرام ہے، خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہے، لیکن ہم غصے کو ایک بالکل نارمل اور کیجول چیز سمجھ کے ڈیلی جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر اپنا غصہ اور بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، اور ہمارے ٹوٹل اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ حسد اور حرص کی باری آئی، اور 5ویں نمبر پہ ہے غرور اور تکبر. غرور اور تکبر کی مثال ایسی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غرور ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچنے کا قرآن کریم نے فرمایا، لیکن یہ آیت بڑی بری طرح اگنور ہوئی. ظاہری گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہے ہوتے ہیں کسی انسان میں، اور باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جو یہ 5 بیماریاں ہیں. یہ 5 بیماریاں کم از کم 10 ظاہری گناہوں میں آپ کو مبتلا کرتی ہیں. جیسے اگر آپ کے اندر دنیاوی کسی بھی چیز کی لگاؤ ہوگا تو آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے گا. یعنی قرآن کریم کی اور احکام کی پابندی کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسرا، غصہ آپ کو جو ہے وہ خود سری کے اوپر اکسائے گا، اور پھر ایک آپ کو جو ہے خود سر انسان بنا دے گا. اسی طرح حرص جو ہے وہ آپ کو کرپشن پہ اور زیادہ سے زیادہ مال کی محبت میں انوالو کر دے گا. یعنی کہ آپ جو ہے پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ حلال طریقے سے مال آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس وہ آپ سوچیں گے کہ اس کو آپ نے کسی طرح حاصل کرنا ہے. تو حرص جو ہے وہ آپ کو کرپشن میں اور غلط طریقے سے پیسے کی طرف اکسا دے گا. پھر جو حسد جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کی جڑ. حسد جو ہے نفرت اس سے بنتی ہے، پھر آپ غیبت اس سے کرتے ہیں، پھر آپ قتل و غارت اس سے ہوتی ہے، جادو ٹونا اس سے ہوتا ہے. تو حسد کی جو بیماری ہے وہ بیسیکلی بہت سی ظاہری بیماریوں میں آپ کو مبتلا کرتی ہے. اور غرور و تکبر جو ہے، غرور و تکبر سے آپ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حقارت آپ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے آ جاتی ہے، جھوٹ بولنا انسان شروع کر دیتا ہے. اور نفس جو ہے، نفس اگر آپ کا بدمست ہاتھی کی طرح بکھرا ہوا ہو تو آپ کو کسی نہ کسی ایڈکشن میں مبتلا کر دیتا ہے، جس میں نشے کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جس میں چرس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جس میں موبائل فون کا ایکسٹرا یوز کی کوئی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی. تو یہ آپ کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا.
تو یہ دو دشمن بڑے ہی طریقے کے ساتھ، اچھا یہ چھٹی نہیں کرتے، آپ لوگ اپنے اس سے جو ہے وہ آف لے لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی بیسک مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ لے کے آنا ہے اور اس کو جو ہے ناکام کرنا ہے۔ اور انسان کو ہوش اوبیسلی تبھی آتی ہے جب روح کا جو ہے وہ یہ سفر منقطع ہوتا ہے۔ اچھا یہ بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تکلیف دہ مرحلہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا تھا، اور وہ دعا کرتے تھے تو مردہ اللہ کریم کی اس سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب دنیا سے چلی گئیں اور آپ نے کہا کہ اپنی والدہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اگر زندگی کی نعمت سے دوبارہ سرفراز کر دیں، تو آپ نے فرمایا حضرت مریم نے کہ یہ اتنا کٹھن اور تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا میں جہاں ہوں وہاں پہ مطمئن ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ ریشم کا رومال کسی خاردار تار میں پھنسائیں اور اس کو زور سے کھینچے، تو جو ریشم کے باریک رومال کا حال ہوتا ہے وہ اس وقت روح کا حال ہوتا ہے۔ روح کیونکہ کمزور ہوتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی، اور اگلا ٹوٹل مرحلہ کس کا ہے؟ روح نے آپ کو کمپلیٹ کروانا ہے سارا مرحلہ اگلا۔ جب میت ہوتی ہے نا تو میت جو ہوتی ہے نا وہ بھاری ہو جاتی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ زور لگا رہی ہوتی ہے کہ اسے واپس جانا ہے، اور چیخ رہی ہوتی ہے، اور اس کی چیخو پکار ایک میت کی انسان کے علاوہ تمام مخلوق سن رہی ہوتی ہے۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے وہ میت کی آواز اور چیخو پکار سن رہی ہوتی ہے۔ اب جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ منکر نکیر کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا منکر نکیر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی ڈراؤنی شکلوں کے ہوں گے، دو فرشتے، ان کے پورے جسم جو ہے وہ دو ہیکل جو ہے ہوں گے، اور پوری باڈی جو ہے وہ بالوں سے کور ہوگی، اور ان کی آنکھیں دیگوں کی طرح کی ہوں گی، اور ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے، اور انہوں نے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں قبر میں آ کے، رب کون ہے، رسول کون ہے، اور دین کون سا ہے۔ اور اس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں ہوش میں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا عمر ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے ابھی تم بیٹھے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر میں سنبھال لوں گا، لیکن وہ حضرت عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم میں سے اگر آپ تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے اور آپ اندھیرے اور تاریک کمرے میں بیٹھے ہوں اور آپ کو تھوڑی سی کوئی شبیہ نظر آئے تو آپ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ انسان کی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی جو ہے کسی چیز کو وہ آنسر کر سکے، اور جب ہتھوڑا پڑے گا تو مردے نے 7 گز نیچے جانا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنے اعمال کو جمع کرنا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم اگلی ہماری منازل آسان ہو۔ اور پھر محشر کا ٹائم آتا ہے، محشر میں جو ہے وہ 5 سوال ہیں، یعنی کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں لگایا۔ تو تعلیم جو ہے ورڈ وہ دین کی طرف ہے بیسیکلی، حدیث ہمیں بتاتی ہے تعلیم یا علم جو ہے وہ دین ہے۔ تو ہمیں اگر ہم یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی زندگی کو کسی قابل بنانے کے لیے، تو ہمیں آخرت کو جو اس زندگی سے کہیں زیادہ افضل ہے اس کو بنانے کے لیے ایٹ لیسٹ تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے، اور نکالیں بھی اور ساتھ اس کو جمع بھی کریں۔ آپ کو اپنا کیتھارسس کرنا ہے کہ صبح کو ہمارا کیا رپورٹ کارڈ جا رہا ہے، عصر کے ٹائم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، پریکٹس میں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کی آخرت کے لیے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہے۔ کیونکہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ خالی ہیں، اور وہ اس وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ اعمال نہیں ہوتے، اور موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو چھوٹی سی بیماری لگ جائے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آگے ہم نے بھیجا وہ کچھ نہیں ہے، تو جو لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ پھر محشر کے 5 سوال ہیں، اور محشر کا جو وقت ہے اور وہ اتنا خطرناک ہے، لائک کہ اس ٹائم پہ جو ہے باقی مشرکین تو اپنے اپنے جن کی عبادت کرتے تھے وہ نکل جائیں گے، پیچھے کس نے بچنا ہے؟ مسلمان نے بچنا ہے، جس کو یا منافق نے بچنا ہے، اور اس نے گزرنا ہے ایک پولیس رات پہ سے۔ پولیس رات جو ہے وہ 1500 سال کا سفر ہے، اور باقاعدہ خاردار کنڈے لگے ہوئے ہوں گے، نوکیلے اور بال کی طرح کا باریک اور تلوار کی طرح کا نوکیلا ہے یہ رستہ۔ 1500 سال کا سفر، 500 سال ایسے آپ لوگوں نے چڑھائی چڑھنی ہے، پھر پلین ہے، اینڈ دین پھر
اترائی اترنی ہے، اور اس پہ اگر آپ کے پاس نور نہیں ہے، نور آپ کے اعمالوں کا نور ہوگا جو رائٹ سائڈ پہ اور فرنٹ پہ چلے گا، آپ کو روشنی دکھائے گا، اور جس کے اعمال کی روشنی نہیں ہوگی تو وہ یقیناً پھر نیچے تو آگے دوزخ کا گڑھا ہے۔ اور منافق جو ہے وہ ہے جو اپنی نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا بھی ہے تو ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، اور بس اتنے پہ وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنی جو اعمال جوڑ کے آگے بھیجنے ہیں، کل کو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اگلی منزل پار کروانی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ بھی عیاشی کریں اور اوپر جا کے بھی جنت کے طلبگار ہوں۔ اور ہماری جو زندگیاں ہیں ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کی اللہ کریم نے دی۔ مکڑی کا جالا سب سے نازک جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کی زندگی کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں نا تو بڑا ہی بے وفا قسم کا یہ ہوتا ہے سارا اس کا فریم۔ ایک تو مادہ مکڑی جو ہے وہ نر کو مار دیتی ہے، جب بچے ان کے پیدا ہو جاتے ہیں نر کو مار دیتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مادہ یعنی اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ لائف سٹائل ہے، اور ان کا جو دیکھنے میں بہت بڑا ایک جالا لگ رہا ہوتا ہے جو چھت سے لے کے زمین تک آ رہا ہوتا ہے، صرف ایک پھونک کی مار ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے جو ہمارے جو رشتے ہیں اور ہماری جو دنیا ہے اس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے، یعنی اتنا نازک اور فریجائل ہے یہ سب کچھ، اور ہماری ٹوٹل کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ کر لیں اور اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا لیں۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے جو ہے نماز جو ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اپنی رسک اینڈ رسپانسبلٹی پہ چھوڑے، بیکاز نماز اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ مسلمان کی کیٹیگری سے نکل کے منافق کی کیٹیگری میں اس نے آ جانا ہے، اور منافق نے 7ویں گڑھے میں جانا ہے۔ منافق 7 ہیں دوزخ کے لیول، اور 7ویں میں جو ہے وہ منافق جائے گا، پھر 6 میں پھر اسی طرح جو مشرک، پھر بت پرست، ستارہ پرست، اور جو آتش پرست، پھر یہودی، پھر عیسائی، اینڈ پھر جو فرسٹ لیول ہوگا اس میں وہ مسلمان جائیں گے جو غلطیاں کرتے رہے اور اپنے اعمال کا سنبھال نہیں سکے۔ اور جنت جو ہے وہ صرف اور صرف مومن کی معراج ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے، اس کو میں آخری آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ ایک غزوہ خیبر میں، غزوہ خیبر کے بعد جو ہے وہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، وہ مارا گیا ہے جنگ میں، تو شہید ہے، ظاہر ہے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو آگ کی 2 چادروں میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ 2 چادریں اس نے بیت المال سے چرائی تھی۔ تو برزخ سے ہی جو ہے وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلان کر دو کہ جنت صرف مومن کی معراج ہے۔ تو یہ اعلان سن کے جو ہے وہ ایک آدمی آیا اور اس نے 2 تسمے حوالے کر دیے کہ یہ بھی میں نے بیت المال سے چرائے تھے۔ تو جنت کا کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ جنت اگر حاصل کرنی ہے تو یہاں سے ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اور انسان کی ایوریج لائف کتنی ہے پاکستان میں؟ صرف 64 ایئرس، 64 سال۔ یعنی اگر آپ کی 25 کروڑ آبادی ہے تو 12.5 کروڑ 64 سال سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر لائف کا ہمارا سسٹم اتنا فریجائل ہے اور اتنا نازک ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے 65 سال کے اوپر جانا ہے کہ نہیں، 12.5 صرف 65 کا بینچ مارک کراس کرتا ہے، 65 سے اوپر جتنے بھی ہیں 64 سے اوپر وہ بونس لائف میں ہے، اور 64 سے نیچے کے پاس کتنا چانس ہے لائف کا؟ 50-50 کا چانس ہے، ہوں گے 64 تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اب ایسی سچویشن ہے نا، 50-50 کی سچویشن ہے، تو جن کے پاس 50-50 کی سچویشن ہوتی ہے نا تو ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں آئی سی یو کا پیشنٹ ہے، یعنی کہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ آئی سی یو کا ٹائم کتنا ہے؟ 1 دن یا 1 ہفتہ، اینڈ ڈیتھ کیجویلٹی 65%۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اتنا سا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جاتے بھی ہیں یا نہیں، تو پھر اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور جس کا کنفرم ہے، یعنی کہ جس نے جانا ہی جانا ہے، جہاں پہ یہ مرحلہ آنا ہی آنا ہے، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ تو جب انسان کے ساتھ جاتی ہیں نا، وہ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اعمال اور عیال۔ مال اور عیال واپس آ جاتے ہیں اور صرف اعمال رہ جاتے ہیں انسان کے ساتھ، اور وہ بھی نیک اعمال ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے، بد اعمال پہ تو سزا ہی سزا ہے۔ اور تزکیے کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی، باقی میری ساتھی اس کو ایکسپلین کریں گی۔ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ذکر خفی کے بارے میں، کہ ذکر خفی ایک ایسا ذکر ہے جس میں آپ اپنے دل کو ذاکر بناتے ہیں، یعنی دل کو جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں۔ اب دل جب اللہ اللہ کرنا سیکھ جاتا ہے تو یہ اپنے کام پہ لگا رہتا ہے،
آپ بھلے اپنے روٹین کے میٹر کریں، پڑھنے آئیں، لیکن دل کو جب آپ ذاکر بنا لیتے ہیں نا، تو یہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ تسبیح کرتا رہتا ہے. اور یہ تسبیح آپ کے کہاں کام آئے گی؟ جب روح آپ کے جسم کے اندر جائے گی. قرآن کریم میں سورہ شورى میں آتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. اگر کام آئے گا تو صرف قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ جو بے عیب دل ہوتا ہے، یعنی کہ جس نے اپنے دل کو ان باطنی بیماریوں، جو 5 جن کا میں نے ذکر کیا، ان باطنی بیماریوں سے آزاد کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا زنگ کو دھویا ہوتا ہے. اب جب روح اندر جائے گی تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے ساتھ 3 گواہ لے کے جانے ہیں، ایک ہاتھ، ایک پاؤں اور ایک دل. اگر محشر میں آپ کا روح اندر جائے گی یا برزخ میں اندر جائے گی سوالوں کے جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، 5 سوالوں کے، ادھر 5 سوالوں کے جواب دینے، ادھر 3. جیسے ہی روح اندر جائے گی تو کیا ہوگا؟ جو آپ نے گواہ تیار کیا ہوگا یہ بولے گا. اور جب یہ بولے گا تو زبان میں حوصلہ ہو یا نہ ہو، یہ اچھا دل جو ہے جب انسان کو ڈر لگتا ہے تو زیادہ زور سے دھڑکتا ہے، تو یہ زیادہ زور سے بولے گا. تو مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. اور اپنے ساتھ کون سا گواہ تیار کرنا ہے؟ دل کو تیار کرنا ہے. تو اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہم بری طرح ٹریک ہو گئے ہیں. اس کو ذکر کو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو کرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. اور یہ ہم آن لائن بھی بتا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی سکھا رہے ہیں. صرف آپ ہماری ساتھی ہیں، یہ آپ کو طریقہ بتا دیں گی. آپ اس طریقے سے اپنے دل کو جو ہے، دل پہ محنت شروع کریں، کیونکہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے. آپ کی پوری باڈی کا جو ہے وہ پمپنگ آرگن ہے. ساری کی ساری باڈی کے اندر جو چیز سرکولیٹ کر رہی ہے وہ بلڈ ہے. تو بلڈ کو پیوریفائی ہونا بھی تو ضروری ہے. روح کی غذا صرف نماز ہے اور اذکار ہے، تزکیہ ہے. روح کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میوزک روح کی غذا ہے. میوزک شیطان کی روح کی غذا ہو سکتی ہے، بٹ مسلمان کی اور انسان کی روح کی غذا صرف تزکیہ نفس ہے. تو باقی میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ آپ کو 1 منٹ کے لیے بتا دیں. اور آج رمضان بھی آ رہا ہے، تو میسیج صرف ایک ہی ہے کہ اب نماز آپ نے چھوڑنی ہے تو اپنی رسپانسبلٹی پہ چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا سوال ایسا ہے کہ وہ آپ کی روح کو کمپلیٹ کرتا ہے. انسان یا تو اپنے اعمالوں کے عوض اپنے آپ کو گروی رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے نماز اذکار سے شام تک چھڑوا لیتا ہے، اپنی اس کا جو شکنجے میں ہوتا ہے شیطان کے، آزاد کروا لیتا ہے، اور یا اپنے آپ کو رہن رکھ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہی زندگی کا بیسک مقصد ہے کہ ہم نے روز اپنی روح کو آزادی دلوانی ہے، روز اس کو فیڈ کروانا ہے، روز اپنے اعمال کو سنبھالنا